بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث فرمائی، تو اس وقت سننے والے وہ لوگ تھے جو کہ تمام لوگوں سے اس وقت یعنی اس امت میں سب لوگوں سے بہتر لوگ تھے، اس امت میں سب لوگوں سے بہتر لوگ تھے۔ مگر پھر بھی ان بہتر لوگوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ یعنی وہ لوگ تھے جو سننے والے تھے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مگر ان میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو اسی ضمن میں ساری امت آ جاتی ہے کہ اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بھی ہم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت میں قیامت تک جتنے بھی لوگ یہ کام کرنے والے ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہوں گے، وہ سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا سبق جو ہمارا ہے یہ ہے ہمارا جو یہ ہم نے فہم القرآن شروع کیا تھا، تو اس کا جو ہمارا آج کا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 2۔ ٹھیک ہے نا؟ لیسن نمبر 2، کلاس نمبر جو ہمارا ہے وہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے حروف دیکھے، حرکات دیکھے، حروف اور حرکات کے ملنے سے ایک لفظ بنا۔ پھر لفظ کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی: اسم، فعل، حرف۔ لفظ کی پہلے 2 قسمیں ہم نے دیکھی، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ بے معنی کے ساتھ ہمیں کوئی واسطہ نہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم جو یہاں پہ پڑھنے والے ہیں وہ ہے فہم القرآن۔ اور فہم القرآن کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتایا کہ فہم القرآن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم قرآن پاک کی زبان کو نہ سیکھیں، جس کو ہم لینگویج آف قرآن کہتے ہیں، لسان القرآن۔ تو لسان القرآن جو یہ قرآن پاک کی زبان ہے، قرآن پاک کے جو ورڈ ہیں، تو اس میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو واسطہ پڑے گا یہاں پہ وہ ہے صرف با معنی لفظ کے ساتھ۔ اور با معنی لفظ کو گرامیٹیکلی یعنی کہ اس کی گرامر کے اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ جو ہے وہ 3 قسم پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم اسم، دوسری فعل، تیسرا حرف۔ اور میں نے بتایا کل کہ اسم، فعل، حرف جو ہیں ان میں سے جو ہیں ہم یہ پورے گرامر کو 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ پہلا پارٹ رہے گا اسم کا، دوسرا پارٹ رہے گا فعل کا۔ اب جو حروف ہیں، کچھ حروف کو ہم اسم کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ حروف کو ہم فعل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسم اور فعل کو یعنی 2 پارٹ میں ہم اس پورے گرامر کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسم کو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے پہلے ہی بتایا اسم کو تب تک ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے جملے میں جب تک کہ ہم اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہمیں پتہ نہ ہو۔ پہلی چیز اسم کی جنس، ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہمیں اس کے جنس پتہ نہیں ہوگی
तब तक हम इसम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिन्स से मुराद मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है ना। और दूसरी चीज नंबर, नंबर यानी कि अदद, वाहिद मुसन्ना जमा, ठीक है ना। जब तक हमें किसी इसम के बारे में ये पता ना हो ये वाहिद है, एक है, दो है या दो से ज्यादा है, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी यानी कि उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी जिसे कहते हैं वुसअत, मारिफा नकिरा, किसी भी इसम के बारे में इसके ये क्या ये मारिफा है या नकिरा है, मारिफा है या नकिरा है, ये तब तक हमें पता नहीं, यानी कि इसमें कितनी वुसअत है, ये आम है या खास है, ठीक है ना। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम इसम के बारे में यानी इसम को जुमले में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज जो सबसे कुरान ये अरबिक में सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं इम्पोर्टेंट ही क्या अहम तो है ही, सबसे मजेदार भी टॉपिक जो है वो क्या है, एराब, स्टेटस इसम का, यानी कौन सा स्टेटस, कौन सी हालत है इसकी, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर, जिसको हम मरफू मंसूब मजरूर कहते हैं। इंशाल्लाह इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है ना। तो मुज़क्कर के बारे में हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मुज़क्कर है मेल फीमेल, ठीक है ना, मेल फीमेल जिन्स मेल और फीमेल के एतबार से हम यहाँ पे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। कोई भी इसम, तब तक हम इसम के बारे में कुछ भी यानी जुमले में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इसके बारे में ये पता ना हो क्या इसका इस्तेमाल मुज़क्कर के तौर पे होगा या इसका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पे होगा, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले जिन्स, जिन्स से मुराद मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। तो जिन्स के एतबार से हम यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को हम पढ़ने वाले हैं, मगर इन दोनों में से हम डिटेल से एक को पढ़ेंगे, दूसरा हमें खुद पता चलेगा। तो दोनों में से हम यहाँ पे शुरू करेंगे मुअन्नस को, दोनों में से हम किसको शुरू करेंगे, मुअन्नस को, ठीक है ना। तो अब हम मुअन्नस को शुरू करने वाले हैं। मुअन्नस की यानी कि जब भी हमारे सामने इसके बाद, आज के इस सबक के बाद, इस टॉपिक के बाद जब भी हमारे सामने कोई भी इसम आएगा हम उसको मानेंगे मुज़क्कर, ठीक है ना। जब तक हम उसको इस यानी मुअन्नस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक चार्ट में पढ़ेंगे, इस चार्ट से जब तक हम उसको नहीं फेरेंगे, जब तक हम इस चार्ट को यानी कि इस चार्ट पर लाके उसको रखेंगे, अगर वो इस चार्ट पे कहीं पे फिट हो रहा है तो मुअन्नस, नहीं तो मुज़क्कर होगा, ठीक है ना। तो मुअन्नस की पहले शुरू में मुअन्नस की दो किस्में होंगी, एक है मुअन्नस हकीकी, दूसरी है मुअन्नस गैर हकीकी। अब मुअन्नस हकीकी जो है, मुअन्नस हकीकी, अब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे है। ये मुअन्नस हकीकी और गैर हकीकी इसी तरह आप याद रख सकते हो जैसे हाजिर और गैर हाजिर, ठीक है ना, हकीकी और गैर हकीकी। अब हकीकी की जो डेफिनेशन वो क्या है, मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हो। मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हो। मसलन, मसलन क्या है, औरत, बिल्ली, गाय। जैसे औरत, औरत जो है ये मुअन्नस है, औरत जो है ये मुअन्नस है और मुअन्नस हकीकी है क्योंकि इसके मुकाबले में मर्द है। बिल्ली ये मुअन्नस हकीकी है क्यों, इसके मुकाबले में बिल्ला है। गाय मुअन्नस हकीकी है, इसके मुकाबले में बेल है। इसी तरह नीचे मैंने इसके अरबिक भी बनाई है, इसकी कुछ मिसालें मैंने ये मुअन्नस हकीकी हैं। जैसे कहते हैं माँ को अरबिक में, तो जो है ये मुअन्नस हकीकी क्योंकि इसके मुकाबले में बाप है, ठीक है ना। माँ, उख्त बहन मुअन्नस हकीकी क्योंकि इसके मुकाबले में भाई है। बिंत लड़की, इसके मुकाबले में लड़का है। इमरातुन औरत, इसके मुकाबले में मर्द है। बकरतुन गाय, इसके मुकाबले में क्या बेल है। अब मजे की बात यह है कि मुअन्नस हकीकी जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज हैं, जितनी भी जबानें हैं, हर जबान में मुअन्नस हकीकी मुअन्नस ही होता है। यानी कि जो हम मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पे जानते हैं उसी को मुअन्नस हकीकी यानी जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हो।
یا جس مؤنث کے مقام میں کوئی مذکر ہو یا جس مذکر کے مقام میں کوئی مؤنث ہو تو اس کو ہم مؤنث حقیقی کہتے ہیں، مذکر حقیقی کہتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مؤنث حقیقی جہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے مؤنث حقیقی، جس زبان میں بھی، ہر زبان میں مؤنث حقیقی مؤنث ہی ہو رہتا ہے۔ جیسے ہم نے عورت کی مثال یہاں پہ لی، عورت یہاں پہ لکھا ہے عورت۔ اب عورت یہ اردو میں بھی عورت ہے، اب عربک میں امراتن ہے، مؤنث ہی مانا جاتا ہے، خاتون مؤنث ہیں، استری ہندی میں جیسے مؤنث ہی ہیں، زنانی جیسے کشمیری میں بھی زنانی کہتے ہیں، عورت کو زنان کہتے ہیں، ٹھیک نا، زنان مونیو، تو زنانی کہتے ہیں، یہ بھی یہاں پر بھی مؤنث ہی مانا جاتا ہے۔ خزے پنجابی میں اس کو مؤنث ہی مانا جاتا ہے، لڑی یا وومن جو ہے اس کو مؤنث ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے چلیں، یہ مؤنث حقیقی ہے، اب مؤنث غیر حقیقی کی طرف اب ہم جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بس دھیان رکھنا، مؤنث مذکر مؤنث میں سے ہم نے صرف مؤنث کو شروع کیا، مؤنث کو ہم نے شروع کیا، مؤنث جو ہے اس کی پہلے دو قسمیں ہم نے دیکھی، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ اب مؤنث غیر حقیقی جو ہے مؤنث غیر حقیقی، اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ دھیان رکھنا کہ مؤنث، اب تو مؤنث حقیقی آسان ہے، ہر زبان میں یہ مؤنث ہے۔ جیسے میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا، جیسے عورت، جتنی بھی زبان ہے نا وہاں پہ یہ مؤنث ہی مانا جاتا ہے، بلی، جتنی بھی زبان ہے نا مؤنث ہی مانا جاتا ہے۔ اب مسئلہ ہے آسمان، آسمان جو ہے، اب یہ آسمان عرب والے آسمان کو مؤنث مانتے ہیں، یعنی کہ عرب والوں کے نزدیک آسمان نیلی ہے اور ہمارے یہاں آسمان نیلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ آسمان کو ہم نے لیا، یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے۔ اب یہ عرب والے یہ آسمان کو مؤنث مانتے، کیوں مانتے وہ انشاءاللہ ابھی ہمیں آج کے سبق میں ہمیں پتا چلے گا۔ مؤنث مانتے، وہ مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث مانتے ہیں، مگر وہ حقیقی نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی ہوتا تو ہم بھی اس کو مذکر مانتے اپنی زبان میں، اور وہ بھی اس کو مذکر یا مؤنث مانتے، ٹھیک ہے نا۔ مگر اب جو آسمان ہے، عرب والے مؤنث اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مذکر مانتے ہیں۔ جیسے عرب والے کہتے ہیں کہ یعنی عرب والوں کے نزدیک آسمان نیلی ہے، ہمارے یہاں آسمان نیلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ان کی زبان ہوگی نا وہاں پہ یعنی کہ مؤنث ہی مانا جائے گا۔ اب آسمان کے لیے جیسے اب آپ کہو گے بس اتنا ہی، آسمان نیلا یا نیلی، بس اتنا ہی نہیں، اب ایک ناؤن ہے وہ، جیسے آسمان سکائے جیسے ہم کہتے ہیں، یا یہاں پہ سماؤن کہتے ہیں، یا یہاں پہ کشمیری میں آسمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی آسمان کہتے ہیں۔ اب یہ نیلا نیلی کی بات نہیں ہے، اب یہ ناؤن ایک ہے، اب اس کو ہم نے کہیں پہ جملے میں یوز کیا، اب اس کا پروناؤن لانا ہے، اب وہاں پہ کیا لائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے یعنی مسئلے بن جائیں گے جب ہم اس کو جملے میں یوز کریں گے، تو وہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ کیا اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے یا مذکر کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو اس مثال سے ہمیں پتہ چلا یہ کہ جیسے یہ جو مؤنث غیر حقیقی، بہت سارے مؤنث جو عرب میں مؤنث ہے ہم مذکر مانتے ہیں، جو یہاں پہ مؤنث ہے وہ مذکر مانتے ہیں۔ جیسے اور اردو اور کشمیری کی میں یہ بھی یہاں پر بھی بتاؤں گا، جیسے یہاں عربی میں تو ناک جو ہے، ناک یہ عرب والے اس کو ہمیشہ مذکر مانتے ہیں، عرب والے ناک کو مذکر مانتے، مگر ہمارے یہاں یہ ناک جو ہے یہ مؤنث ہے۔ جیسے ناک یہ بہ رہی ہے، ناک بہتی ہیں، یا تو کبھی ہماری بہے گی یا آپ لوگوں کی بہے گی، ناک بہتی ہیں۔ اب کیا پتا چلا، ہم اس کو کیا مانتے ہیں، مؤنث مانتے ہیں، اور عرب والے اس کو مذکر مانتے ہیں۔ اب کیا پتا چلا، یہ حقیقی نہیں ہے، اگر حقیقی ہوتا، اگر ہم اس کو مؤنث مانتے تو عرب والے بھی اس کو مؤنث مانتے، انگلش والے بھی، جتنی بھی زبانیں ہیں نا وہاں پہ اس کو مؤنث ہی مانتے، تو یہ حقیقی نہیں ہے۔ یعنی کہ حقیقی جو ہوگا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مؤنث غیر حقیقی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور یہاں پہ دھیان رکھیں،
تو اب جیسے میں ایک مثال دوں گا، قلم، قلم یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ قلم کے بارے میں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب کچھ تو ابھی عربی میں کس طرح اس کو ہم یوز کریں گے، قلم. اب ہم اگر دیکھیں گے نا، قلم کو عرب والے مذکر استعمال کرتے، قلم کو عرب والے مذکر استعمال کرتے ہیں، اور ہم بھی اردو میں اس کو مذکر استعمال کرتے، جیسے میرا قلم. اب کتاب ہے، کتاب، حالانکہ قلم مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اب کتاب ہے، عرب والے اس کتاب کو مذکر استعمال کرتے ہیں، مگر ہم اس کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے میری کتاب، میرا کتاب تو کوئی نہیں کہتا ہے، عرب والے مگر اس کتاب کو کیا استعمال کرتے، مذکر، مگر ہم یہاں پہ اس کتاب کو کیا استعمال کرتے، مؤنث. اب کیا پتا چلا، قلم جو ہے، قلم ہمارے یہاں پر بھی مذکر ہے، مذکر استعمال کیا جاتا ہے جملے میں، اور عرب والوں کے بھی یہاں مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، کتاب ہمارے یہاں مؤنث مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور عرب والوں کے یہاں مذکر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ دھیان رکھنا، اب یہاں پہ صرف ہم یہ جو میل فیمیل کے اعتبار سے نہیں رکھیں گے، اب اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے یعنی ڈیپ میں دیکھیں گے نا، تو یہ میل اور فیمیل کا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو مسکولین اور فیمینین کے طور پہ ہم اس کو یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اس جنس کو، تو جنس کی دو قسمیں ہم نے دیکھی، جنس کی دو، مذکر مؤنث، پھر مؤنث کو شروع کیا، مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر. مؤنث حقیقی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب مؤنث غیر حقیقی کی طرف ہم جائیں گے، ٹھیک ہے نا. مؤنث غیر حقیقی، ٹھیک ہے نا. مؤنث غیر حقیقی جو ہے، مؤنث غیر حقیقی کی بھی دو قسمیں ہم اب پہلے بھی دیکھیں. مؤنث غیر حقیقی ڈیفینیشن، مؤنث غیر حقیقی کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو. مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو. اب جیسے یہاں پہ کچھ مثالیں، مروحتن، مروحہ کہتے پنکھے کو، ٹھیک ہے نا. اب یہ مروحہ مؤنث کیوں ہے؟ ابھی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پتہ کریں گے، یہ مؤنث تو آج کے ہی سبق میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا یہ مؤنث کیوں ہے. اسی طرح شمس جو ہے یہ مؤنث ہے، کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور یہ تو کلیئر ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ مروہ آپ پنکھے کے مقابلے میں کتنا بھی بڑا پنکھا لائیں گے پھر بھی مؤنث حقیقی نہیں بنے گا. اب شمس، سورج جس کو ہم سن کہتے ہیں، جو سورج جو ہے یہ مؤنث ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عرب والے اس کو مؤنث ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیوں ہے وہ بھی آگے آپ کو ہم سب کو پتا چلے گا. اب نار، آگ کو ہم مؤنث، آگ کو عرب والے کیا ہے، مؤنث ہی مانتے، کیوں وہ بھی انشاءاللہ آگے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، مؤنث ہی مانتے ہیں. وہ مؤنث غیر، دیکھو ان سب کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے. مؤنث غیر ہے کہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو. مؤنث، اب دیکھیں مؤنث غیر حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں، مؤنث غیر حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں. جیسے ایک تو علامت مؤنث، دوسرے غیر علامت مؤنث. اب دیکھیں پہلے جنس کو ہم نے شروع کیا، جنڈر، تو وہاں پہ جنس میں سے ہم نے مذکر مؤنث کو دیکھا، مذکر مؤنث میں سے ہم نے مؤنث شروع کیا، ٹھیک. اب پیچھے اور جائے یعنی مذکر مؤنث میں سے ہم نے مؤنث کو شروع کیا. اب مؤنث یعنی کہ یہ مؤنث، ٹھیک ہے نا. مؤنث یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی. مؤنث یا تو حقیقی یا غیر حقیقی بھی ہم نے دیکھا اور غیر حقیقی بھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے، یعنی کہ دونوں اگر ہم اس طور پر بھی دیکھیں گے، یہ دونوں بچے کس کے ہیں، جنس کے، ٹھیک ہے نا. دونوں حقیقی غیر حقیقی. اگر حقیقی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو. غیر حقیقی وہ ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب مؤنث حقیقی جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، مؤنث غیر وہ بھی ہم نے دیکھا. اب مؤنث غیر حقیقی کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھا، اور مؤنث غیر حقیقی اب ہم نے یہاں پہ دو قسمیں دیکھی. مؤنث غیر حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علامت مؤنث، دوسری ہے غیر علامت مؤنث، ٹھیک ہے نا.
تو اب دیکھیں پہلے اردو میں ہم دیکھیں، اردو میں جیسے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ اسما آپ کے سامنے، جیسے یہاں پہ میں نے مثالیں بھی دی ہیں. چابی یہ غیر، کہ علامت ہو غیر علامت ہو، یہ ساری کی ساری کس کی؟ مؤنث غیر حقیقی. پہلے میں اردو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. غیر حقیقی جیسے چابی ہے یہاں پہ. اب چابی جو ہے نا، چابی یہ مؤنثی، اردو میں ہم بتاتے ہیں میری چابی. گاڑی مؤنثی ہے، کرسی مؤنثی ہے، سیڑھی مؤنثی ہے. اب دیکھیں چابی کے مقابلے میں جتنا بھی بڑا اگر ہم کہیں گے نا چابا ہے، اگر ہم چابی کے مقابلے میں کوئی بڑی سی چابی جس کو ہم چابا بھی کہیں، تب بھی یہ مؤنث حقیقی نہیں بنے گا. مؤنث تو ہے مگر مؤنث غیر حقیقی ہے. اب گاڑی، گاڑی کے مقابلے میں کتنی بھی بڑی گاڑی لائیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم اس گاڑی کو گھاڑا بھی کہیں گے نا، تب بھی یہ مؤنث کیا حقیقی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. اب کرسی، کتنی بڑی بڑی کرسیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے ہم کتنی بھی بڑی کرسی لائیں گے نا، تو کرسی عرب یہ اردو میں ابھی ہم دیکھیں یہ حقیقی نہیں بنے گا. سیڑھی، اب کتنی بڑی بڑی سیڑھیاں ہم نے دیکھی ہیں، تو اس کے مقابلے میں یعنی کہ کتنی بڑی سیڑھی لائیں، چھوٹی سیڑھی کے مقابلے بڑی سیڑھی، تب بھی جا کے یہ مؤنث حقیقی نہیں بنے گا، مؤنث غیر حقیقی. اب دیکھیں، اب یہ سارے کے سارے نا مؤنث ہے، چابی، گاڑی، کرسی، سیڑھی، ٹھیک ہے نا، پیڑھی، یہ ساری کی ساری مؤنث ہے نا. اب ان کے آخر میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ چھوٹی یا. تو یہ ہم اکثر کیا مانتے ہیں؟ یہ مؤنثی، یعنی یہ ایک فارمولا ہے کہ اس کو ہم مؤنثی مانتے ہیں. اب یہ دیکھو ہر زبان میں جتنے بھی فارمولے ہیں نا، جتنے بھی قواعد ہیں نا، جتنے بھی قواعد بنائے گئے ہیں نا، پہلے زبان بنتی ہیں، پھر اس زبان کے ماہرین لوگ جمع ہو کے اس کے کچھ قواعد بناتے ہیں، پھر جیسے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، مگر پھر ان قاعدوں، ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا چابی، گاڑی، کرسی، سیڑھی، پیڑھی، یہ سارا کا سارا جو ہے نا، ان کے آخر میں ہم نے ایک علامت دیکھی یا، چھوٹی یا، تو ہم اس کو علامت مؤنث اردو میں بھی کہیں گے کیونکہ ایک علامت ہے. اب آپ کہو گے علامت ہے، کیا کوئی اور ہوگا کہ اس میں علامت نہیں؟ جیسے علامت مؤنث ان کو کہیں گے، عربی میں بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی علامت ہوگی، وہ بھی ہم ابھی پہلے اردو کو دیکھیں. تو اب یہ نہیں کہنا کہ چابی یہ عربی میں بھی مؤنث ہی ہیں کیونکہ علامت ہے، یہ اردو کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ابھی عربک میں سمجھا رہا ہوں کہ علامت یہاں پر بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی علامت ہوتی ہے. اب کچھ مؤنث میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ ان پہ یہ علامت نہیں ہوگی، پھر بھی وہ مؤنث ہی مانے جائیں گے. جیسے کتاب، یہ کیا ہے؟ ہم مؤنث اس کو مانتے ہیں. جیسے کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے نا. آنکھ، میری آنکھ، ٹھیک ہے نا. نہ میرا آنکھ کسی نے نہیں کہا، جو میرا آنکھ کہے گا نا اس کو کہیں گے پٹھان والی اردو میں، ٹھیک ہے نا. ناک، میرا ناک کوئی نہیں کہتا ہے، میری ناک. میری ناک یہاں تو میری ناک بہے گی، یہاں آپ لوگوں جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، ناک مؤنث ہی مانا جاتا ہے اردو میں. زبان، اس کی زبان بہت تیز چل رہی ہے، چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مؤنث ہی. دیوار گر گئی، دیوار گر گیا کوئی نہیں کہتا ہے، تو مؤنث ہی. اب دیکھیں ان میں کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا پتا چلا؟ ایک علامت ہر زبان میں، علامت کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، دوسرا بغیر علامت کے ہوتی ہے. اب یہ علامت والی یہاں تو قاعدہ جو ماہرین لوگ اس زبان کے ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہ علامت ہوگی تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہی مانا جاتا ہے. مگر کچھ ان کے علاوہ ہوتے ہیں ان میں کوئی علامت نہیں. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کتاب، آنکھ، ناک، زبان، دیوار، یہ سارے کے سارے بغیر علامت کے ہیں مگر پھر بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پہ اعتبار کی کوئی علامت نہیں، یہاں پہ اعتبار کیا جاتا ہے اس زبان والوں کے، اس زبان والوں پر. جیسے وہ کہتے گئے نا تو ہم سنتے گئے، وہ کہتے گئے ہم سنتے گئے، اور سنتے سنتے ہم بھی وہی کہتے گئے جو انہوں نے کہا. جیسے ہم نے سنا، ہم کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہماری جتنی بھی جنریشن آئے گی وہ بھی ان کو اسی طرح بولیں گے جس طرح ہم نے بولا ہے سن کے. تو یہ سننے میں آتا ہے. تو اسی وجہ سے غیر علامت مؤنث جو ہے اس کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں. اب آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ عربی میں اس کی بہت ساری قسمیں ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے نا.
تو یہ اردو کا. اب دیکھیں مونس ہمیں یہاں پہ عربی کی سیکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. علامت اور غیر علامت. اب دیکھیں علامت اور غیر علامت. پہلے اس کی طرف دیکھیں. یہ جو آپ کو یہاں پہ میں دے رہا ہوں, یہ جو یہاں پہ جنس ہم نے شروع کیا تھا, وہاں پہ مذکر اور مؤنث, ٹھیک ہے نا. اس چارٹ کو سامنے رکھو تو پورا کا پورا چیپٹر آپ کے سامنے آ جائے گا. مذکر کو ہم نے وہیں پہ رکھا, کیوں؟ ہم نے کہا دونوں میں سے ایک کو پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی چلو یہی قاعدہ اگر مانے گرلز فرسٹ, تو ہم نے گرلز کو ہی لیا, مؤنث کو لیا, ٹھیک ہے نا. تو مؤنث یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا, حقیقی یا غیر. اب حقیقی کے نیچے کچھ نہیں جا رہا ہے, اب بس یہاں پر ہم نے اس کو چیپٹر کو بند کیا. اب غیر حقیقی کی دو قسمیں جا رہی ہیں نیچے. اب وہ دو قسمیں ہمیں یہاں پر پتہ چلی, ایک تو علامت, دوسری غیر علامت, ٹھیک ہے نا. علامت اور غیر علامت. اب اس علامت جو میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا کہ علامت جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے علامت, کوئی نہ کوئی یعنی مؤنث کی کوئی علامت ہوتی ہے یا اور کسی چیز کی علامت, اور ایک چیز ہوتی ہے غیر علامت کی. تو یہاں پہ ہم نے اردو میں دیکھا. اب ہم عربک کی طرف جا رہے ہیں, تو اس چارٹ کو یہاں پہ یہ رکھنا آپ ذہن میں, ٹھیک ہے نا. تو آگے چلیں. اب علامت, اب علامت. اب علامت مؤنث, جیسے علامت مؤنث دو ہے. اب مؤنث کی جو علامت ہے نا وہ دو ہے, ایک ہے گول تا, دوسرا ہے الف تانیث. اب گول تا جو ہے نا, یہ 90% اسموں میں یہ علامت پائی جاتی, 90% اسموں میں. اب 10% اسموں میں کیا الف تانیث پائی جاتی ہیں, تو ہم فوکس کریں گے یہاں پہ 90% کی طرف. 90%, تو 10 کو چھوڑ دیتے, سکپ کرتے ابھی, ٹھیک ہے نا, ابھی ضرورت نہیں ہے. تو جب ضرورت پڑے گی نا, ان 10% کو میں وہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ابھی ہم صرف 90% پر فوکس کریں گے. اس گولتا اور الف تانیث کو ان کا ایک نام بھی ہے, جیسے کہ یہ گرامر والوں کے یہاں ان کی ٹرمنالوجی جو ہے وہ کیا ہے. ایک ہے گولتا, اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں, دوسرا ہے الف تانیث, ٹھیک ہے نا. تائے مربوطہ ابھی یہ یاد رہے یا نہ رہے تو کوئی بات نہیں ہے, بس آپ کو گولتا یاد رہنا چاہے. تو یہاں پہ ابھی یاد رکھو کہ گولتا ہی ہم اس وقت علامت پڑھیں گے. اب دو علامتیں, ایک ہے گولتا, دوسرے ہیں الف تانیث. جیسے وہاں پہ اردو میں ایک علامت ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی, اب یہاں پہ مؤنث کی عربک میں جو مؤنث کی علامت ہے جو عمومی طور پہ ہیں وہ ہے گولتا. اب ایک چیز میں نے کہا نا, جتنے بھی قواعد بنے ہیں, جتنے بھی فارمولے بنے ہیں, ہر قاعدے کے ہر فارمولے کا کیا ہے, ایک نہ ایک ایکسپشن ہوتا ہے. ہم نے اردو میں دیکھا کہ اردو میں بہت سارے اسم ہم اس کی مؤنث کو کیا مانتے ہیں, اس کی مؤنث آخر میں چھوٹی یا, ٹھیک ہے نا, اس کی مؤنث آخر میں چھوٹی یا, ٹھیک. اب بہت سارے اسم ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یا ہے, پھر بھی ہم مؤنث نہیں, وہ مذکر ہے. جیسے کہ ہاں, جیسے ابھی چابی ہم نے دیکھی, اس کے آخر میں یہ ہے چھوٹی یا, تو مؤنث. اس چابی, ٹھیک ہے نا, گاڑی, یہ سارے کے سارے. مگر کچھ اسما میں آپ کے سامنے اردو میں گنتا ہوں, ان کے آخر میں چھوٹی ہے مگر پھر بھی وہ مؤنث نہیں مان. جیسے درزی آخر میں چھوٹی ہے مگر پھر بھی مؤنث نہیں. میں نے کہا نا ایکسپشن ہر قاعدے کا ہوتا ہے. نائی چھوٹی ہے پھر بھی مؤنث نہیں مانا جاتا ہے. دوبی چھوٹی ہے مگر مؤنث نہیں مانا جاتا, مذکر ہی ہے نا. سب سے زیادہ جو بولا جاتا ہے بھائی کے آخر میں چھوٹی ہے مگر پھر بھی مؤنث نہیں مان. اسی طرح گولتا جو یہاں پہ اردو سے عربی, میں نے کہا نا سب سے آسان طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو زبان سیکھی ہوئی نا اسی کی مدد سے ہم عربک کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ گولتا یہاں پہ ہے, گولتا جیسے یہ مؤنث کی علامت ہم نے 90% دیکھا. اب کہیں پہ مؤنث کی علامت ہوگی, جیسے حمزہ گولتا ہے مگر مؤنث نہیں ہے کیونکہ مذکر ہی مانا جاتا ہے. طلحہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مذکر کے نام ہے نا, مؤنث نہیں مانا جائے. گولتا ہے پھر بھی نہیں کیونکہ تو بس اس ایکسپشن کو بھی ابھی چھوڑ دے. ابھی ہم فوکس کریں گے قاعدے پر, ٹھیک ہے نا. گولتا عمومی طور پہ یعنی کہ 90% اسموں میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے. اب جو الف تانیث ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم سکپ کریں گے, ابھی جاننے کی ضرورت ہے. 10% میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو علامت مؤنث اور غیر علامت مؤنث یہ کس کی قسمیں ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی ہے. علامت ہم نے دیکھی, اب غیر علامت, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ذہن میں یہ ہوگا کہ غیر علامت بہت ساری ہوں گی, کہ کون کتنا یاد کرے گا. نہیں,
عرب والوں نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا، زبان والوں نے کہا کہ ہم کچھ کیٹیگری اس کی کریں گے، کچھ درجے کریں گے، ان میں اگر آتا ہوگا تو مؤنث، نہیں آتا ہوگا تو مؤنث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یعنی کہ آسانی کے لیے مؤنث غیر علامت یعنی مؤنث سمائی، مؤنث میں نے کہا نا سننے میں آتا ہے نا مؤنث سمائی، وہ کیا کیا ہے؟ تو وہ ہے ایک انہوں نے کہا یعنی کہ وہ مؤنث سمائی کیا ہے؟ مؤنث لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل زبان والے مؤنث بولتے ہیں، ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے اور نہیں ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، تو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلتا مگر کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا سما آسمان، میں نے کہا نا آسمان عرب والے کیا کہتے ہیں؟ مؤنثی۔ ارضن زمین کو بھی مؤنثی بولتے ہیں، شمسن مؤنثی بولتے ہیں، یدن مؤنثی بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے آسانی کے لیے یہ چیزیں ہیں تو یہ مؤنثی مانے جاتے ہیں، جیسے آگ کے نام، انہوں نے کہا آگ کے نام جہاں پر بھی آپ کو ملے گا نا یہ مؤنثی مانا جاتا ہے، آگ کے نام، ٹھیک ہے نا۔ اب ہواؤں کے نام مؤنثی مانا جاتا ہے، یعنی کہ عربک میں جتنے بھی آگ کے نام ہیں نا مؤنثی ہوتے ہیں، ہواؤں کے نام جتنے بھی ہیں نا مؤنثی ہیں، شراب کے نام جتنے ہیں نا مؤنثی مانے جاتے ہیں، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنثی مانے جاتے ہیں، جفت و آزا پیئر کی شکل میں جو بھی پارٹ ہوں گے نا تو وہ مؤنثی مانے جاتے ہیں۔ آگ کے نام 5 کیٹیگری انہوں نے کیا، آگ کے نام، ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے نا، شراب کے نام، شہر اور ملکوں کے نام جفت و آزا، آگ، ہوا، شراب، شہر اور ملکوں کے نام جفت و آزا۔ دیکھو الگ الگ جیسے شراب کے نام، جیسے یہاں پر بھی وسکی چل رہی ہے، برانڈڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے نام ہیں نا عرب میں بھی، جتنے بھی اس کے نام ہیں نا تو سارے کے سارے مؤنثی مانے جاتے۔ اب ان کی کچھ مثالیں میں دوں گا، یہاں پہ آپ دھیان رکھیے گا۔ آگ کے نام جیسے یہاں پہ ہیں آگ، جیسے ہواؤں کے نام ریح، ہواؤں کے نام سرسر، ہوا کے نام باد، ہوا کے نام سموم، یہ عربی ہیں، عربک کے کچھ الفاظ ہیں، قرآن پاک میں بھی آپ کو، یا قرآن پاک حدیث پاک میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ مؤنثی، جہاں پر بھی ریح آپ کو ملے گا مؤنث کا نام ہے، اور یہ ہوا کا نام ہے تو یہ مؤنثی ہے۔ جیسے شراب کے نام خمر مؤنثی ہے، خرطوم، کیوں؟ شراب کے نام ہے۔ آگ کے نام نار، آگ کے نام مؤنث جہنم، جہیم، سعیر، سقر، سارے کے سارے مؤنثی کیونکہ آگ کے نام ہے۔ شہر اور ملک کے نام جیسے مکہ، مکہ تو، ٹھیک ہے نا، پاکستان، ٹھیک ہے نا، مؤنثی کیونکہ شہر اور ملکوں کے نام ہے۔ مصر، شہر اور ملکوں کے نام ہے مؤنث۔ جیسے جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، پیئر کی شکل میں، ڈیول ہیں، ید، ید کیا ہے؟ مؤنثی ہے۔ قدم مؤنثی ہیں، اذن مؤنثی ہیں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اذن یہ قدم، ٹھیک ہے نا، پیر کو کہتے ہیں، پیروں کو کہتے ہیں مؤنث ہے۔ اذن کان، عینن، عینن ہاں ہاں آنکھ، کیونکہ پیر کی شکل میں نا مؤنث۔ رکبہ، ٹھیک ہے نا، مؤنثی ہیں۔ اب دیکھیں میں نے کہا ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہی ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ انہوں نے، قاعدہ تو نہیں، انہوں نے ایک کچھ کیٹیگری، کیونکہ مؤنث سمائی بہت کم ہے، اب انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ آگ کے نام، ہوا کے نام، شراب کے نام، شہر اور ملکوں کے نام جفت اعضا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھو گے یعنی کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے کوہنیا جو ہے نا، کوہنیا وہ بھی دو ہے نا پیئر کی شکل، مگر عرب والے اس کو مذکر ہی مانتے ہیں۔ اب کیوں مانتے ہیں؟ جو یہ سمائی ہوتا ہے نا اس کا کوئی کیوں نہیں ہوتا ہے، بس عرب والوں سے سنا ہے، انہوں نے ہماری آسانی کے لیے یہ کچھ اتنی محنت کی ہے، اب اس کے لیے ہم ان کو کہیں گے کیوں؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کوہنیاں جو ہیں، میں نے ایک مثال دی کوہنیوں، بس کوہنیوں کو یاد رکھے، ابھی تو مجھے بھی کوہنیاں ہی ملی، کوہنیاں جو ہیں وہ مذکر ہی مانتے ہیں، باقی جتنی بھی پیئر کی شکل میں پارٹ ہے نا ان کو وہ مؤنثی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مؤنثی مانتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، یہ تھا آگ کے نام، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کچھ ان میں نہیں آ رہا ہے، کچھ بالکل جو بالکل نہ ہونے کے اعتبار سے کچھ اسما ہے جو نہ تو ان میں آتا ہے، نہ علامت میں آتا ہے، نہ تو حقیقی میں آتا ہے، مگر پھر بھی عرب والے مؤنثی مانتے، بس آپ کو وہ چیزیں یاد کرنی ہے۔ جیسے کچھ متفرق الفاظ، جیسے سماؤن، ارضن، شمسن، دارن، حربن، نفسن، یہ 6 اسما، سماؤن آسمان، ارضن زمین، شمسن سورج، دارن گھر، حربن جنگ، نفسن جان، یہ 6 اسما نا آپ یاد رکھو،
یہ مؤنث ہی عرب والے مانتے ہیں، عرب والے اس کو مؤنث ہی قرار دیتے ہیں. جہاں پر بھی آپ یوز کرو گے اس کو مؤنث ہی عربی میں یوز کرنا. کیوں؟ یہ پتا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ مؤنث والے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. ابھی آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے، میں اگر کبھی آپ سے پوچھوں گا یہ مؤنث کیوں ہے تو آپ کہنا متفرق الفاظ میں آ رہے ہیں. بس یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. متفرق الفاظ کتنے آتے ہیں؟ وہ 6 اسماء: سماؤن، ارضن، شمسن، دارن، حرب، نفسن. ٹھیک ہے نا؟ یہ متفرق الفاظ میں. اب میں کبھی کہوں گا آگ، جیسے جہنم آیا، یہ مؤنث کیوں ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کیونکہ آگ کے نام ہے. مؤنث آگ کے نام ہے. شراب تو شراب کے نام ہے. پاکستان تو جیسے ہندو سیاہ یا پاکستان، تو یہ جو ہے یہ ملک کے نام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ شہر اور ملکوں کے نام مؤنث مائی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے نا؟ سماؤن، ارضن، شمسن، نفسن، دارن، حرب، متفرق الفاظ. اب کچھ بس یہ تو آخر میں، اب انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی ہم کریں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ. جو ہمارا جو لائیو کلاس رہتا ہے، زوم کلاس، وہاں پہ آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی آج کریں گے. اب آخر میں کچھ چیزیں یاد رکھیں بس مؤنث کا ہمارا. اب دیکھیں اتنا ہی نہیں، میں آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں. آسانی کے لیے آپ یاد رکھیے گا، جیسے یہاں پہ یہ ہے آپ کے سامنے پورا کا پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس پورے چارٹ کو. تو یہ جو پورا چارٹ ہے نا، اب دیکھیں جنس سے ہم نے شروع کیا، مذکر مؤنث، مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی. یہاں پہ چیپٹر کلوز ہوا. کیوں؟ کیونکہ اب حقیقی ہمیں پتہ چلا. اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے عربک میں؟ تو اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے. اب غیر حقیقی، یہ مؤنث یا تو علامتی ہوگا یا غیر علامتی ہوگا. علامتی ہوگا تو گول تھا، تو 90% اسموں میں گول تھا مؤنث کی علامتیں. اب الف تانیث ابھی ہم نے اس کو سکپ کیا. کیوں؟ کیونکہ 10% اسموں میں آتا ہے، ابھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب غیر علامتی مؤنث، یہ تو مشکل لگا تھا کہ اب ہم کس طرح پہچانیں گے. تو یہ بہت کم ہے، خوشی کی بات یہ بہت کم ہے. اب عرب والوں نے کہا تو آپ کی آسانی کے لیے ہم بہت سارا آپ کو کلیئر کر کے دیں گے. جہاں پر بھی آپ عربک میں، اس کا لیے کوئی فارمولا نہیں ہے. اب آگ کے نام جہاں پر بھی دیکھو گے مؤنث ماننا، ہواؤں کے نام مؤنث ماننا، شراب کے نام مؤنث ماننا، شہر اور ملکوں کے نام مؤنث ماننا، جفت اعضاء مؤنث ماننا. پھر متفرق الفاظ کچھ ہیں، انہوں نے کہا یہ کسی میں نہیں آ رہے، پھر بھی مؤنث ہی مانے جاتے ہیں. سماؤن، ارضن، شمسن، دار، نفسن، دارن، حربن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا کا سارا یہ چارٹ آپ اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. اب آگے دیکھیں کچھ، یعنی کہ عموماً جو فارمولا ایک بیان کیا جاتا ہے مؤنث بنانے کا قاعدہ، عموماً وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. مذکر اسم کے آخری حرف پر، اب عموماً یعنی کہ جہاں پہ عموماً یہ تو الگ، جو ہم نے ابھی تک پڑھا نا یہ الگ ہے، یعنی مؤنث ہی ہے. اس طرح ہمیں پتہ چلے مؤنث کیا کیا ہے. اب ایک فارمولا ہے جو عموماً بیان کیا جاتا ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. وہ کیا ہے؟ یا تو اسم ذات ہوگا یا اسم صفات ہوگا. یعنی حقیقی مؤنث، ذات سے مراد حقیقی مؤنث. یہاں پہ ذات سے مراد حقیقی مؤنث. جو حقیقی مؤنث ہے نا، وہاں سے بھی ہم مؤنث یعنی کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ، کیونکہ اس کا بھی پھر ایکسیپشن میں بتاؤں گا. مؤنث بنانے کا قاعدہ، پھر اسم ذات، اسم صفات جس کو ایڈجیکٹو ہم کہتے ہیں، مؤنث بنانے کا قاعدہ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں معلم کے آخر میں یہاں پہ ہم نے دیا ہے مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگائے. معلم کے آخر میں زبر لگانا ہے. اگر آخر میں گولتا لگائے تو گولتا لگانا ہے. معلم سے معلمہ، معلم سے معلمہ، مذکر سے مؤنث بن گیا. یہ ایڈجیکٹو ہے نا، صفت. عموماً اس میں بن جاتے ہیں. مدرس سے مدرسہ، صالح سے صالح، صالحہ. معلم ٹیچر کو کہتے ہیں، مدرس بھی ٹیچر کو کہتے ہیں، صالح نیک کو کہتے ہیں. معلم معلمہ، مدرس مدرسہ، صالح صالحہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح میں نے کہا ابھی اسم ذات سے مراد یہاں پہ کیا؟ میں نے کہا اسم ذات سے مراد یہاں پہ حقیقی مؤنث. ٹھیک ہے نا؟ حقیقی. ابن ہے نا لڑکا، اس کے مقابلے میں حقیقی مذکر ہے نا، اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث آ رہی ہیں تو مؤنث ہے. جس طرح مؤنث حقیقی ہے اس طرح مذکر حقیقی بھی ہے. اب یہ ابنہ. ٹھیک ہے نا؟ ابنہ. استاذ استاذہ. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ سارے کے سارے اس طرح آپ اس کو یعنی کہ ایک فارمولے کے طور پہ اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو، جیسے صالح سے صالح، صالحہ، حسن سے حسنہ، مسلم سے مسلمہ. اسی طرح اس میں ذات جو یہاں پہ میں نے بتایا، استاد سے استاذہ، تلمی سے تلمیذہ، طفل سے طفلہ، ابن سے ابنہ. اب آپ یہ فارمولا ہر جگہ پہ یوز نہیں کرنا. جیسے رجل، رجل یہ مرد کو کہتے ہیں مین، ٹھیک ہے نا. اس کے حق میں رجل آپ بتاؤ گے نہیں نہیں، میں نے کہا نا کہ اسم ذات حقیقی ٹھیک ہے، مگر رجل بھی اس میں سے آ رہا ہے. میں نے کہا نا ہر چیز کا ایکسیپشن ہوتا ہے، یہ عمومی طور پہ یوز ہوتا ہے. جو جہاں جہاں پہ آئے گا نا تو زیادہ تر یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے، اس پہ اسم صفت پہ، ٹھیک ہے نا. معلم سے معلمہ، مدرس سے مدرسہ، صالح سے صالحہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک فارمولا تھا. تو بس دھیان رکھیے گا اس کا. یہ آپ کا جو سبق ہے یہ بس اس چارٹ کو جو میں نے ابھی یہ چارٹ بتایا یہاں پہ، یہ جو چارٹ ہے اس چارٹ کو آپ سامنے رکھ کے آپ ہر مؤنث ہر اسم کے بارے میں بتا سکتے ہو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اس کی، تو آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کتنا ہمیں پتہ چلا، ٹھیک ہے نا. تو بس میری طرف سے اتنا ہی. بس اگر آپ کو سمجھ میں آیا نا تو یہ جو کلاس ہے میں اپلوڈ بھی کرنے والا ہوں، تو بس دھیان رکھیے گا اس چیز کا کہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے فائدہ آ رہا ہے، تو اس کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ملے گا. اب اس چیز سے تو تھوڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اگر پورا فائدہ اٹھانا ہے پھر ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ضروری ہے. پھر ان کے لیے لائیو کلاسز رہیں گی جس طرح آپ لوگ دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یا تو صبح نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو بس میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.